بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامیہ 202 شارٹ لیکچر نمبر 1 کے پارٹ 2 کو۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پارٹ 2 میں جتنے بھی موڈیولز آتے ہیں ان میں موجود امپورٹنٹ ایم سی کیوز، امپورٹنٹ کوشچنز اور امپورٹنٹ جو آیات ہیں ہمارے میڈ ٹرم کے لحاظ سے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عقیدہ توحید کو ڈسکس کیا اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پر، وہ ڈسکس کیے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اب موڈیول 4 کی، اور موڈیول 4 میں ہمارے پاس ہے فیتھ ان ہولی بکس۔ ہولی بکس کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ایسی جو پاک بکس ہوتی ہیں، ایسی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہولی بکس بولتے ہیں۔ یہ ڈیفائن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہولی بکس ہوتی ہیں یہ کن پر اور کیوں جو ہے نا وہ نازل کی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو ہم پروفٹس یا نبی بولتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اور فرماتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ویلفیئر اور گائیڈنس ہوتی ہے ہیومن بینگز کی، یعنی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو ہمارا ابھی کا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، شارٹ کوشچن بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی ہے، کہ کتنی ہیون بکس جو ہے نا وہ مشہور ہیں؟ تو 4 ہیون بکس جو ہے نا وہ مشہور ہیں۔ یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کتنی ہیون بکس مشہور ہیں، 4 بکس مشہور ہیں۔ اب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کون سی بک کس پروفٹ پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، فرسٹ جو ہمارے پاس بک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تورات، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم سیکنڈ بک کی بات کریں، یہ زبور ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جو انجیل ہے تھرڈ بک، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جو ہولی قرآن ہے، جو کہ پاک قرآن ہے، وہ کس پر نازل ہوا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ ہینڈ آؤٹس بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کا رکھنا نہیں، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ امپورٹنٹ کویشچن اور کوئز ہوتے ہیں جو میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کرتے رہنا ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے، یہاں پہ ڈیفائن بھی ہے اور ایک ایم سی کیوز بھی ہے، کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی بکس کا کلیکشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن کے علاوہ جتنی بھی بکس کا کلیکشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بائبل، یا ہم ان کو بولتے ہیں ہولی بک۔ ٹھیک ہے، بائبل یا ہولی بک۔ اب اس کے آگے 2 مزید پارٹس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، 2 مزید پارٹس میں۔ پہلا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ مین کہ قدیم عہد نامہ قدیم، آپ اس کو بول سکتے ہو۔ اسی طرح جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیو ٹیسٹامنٹ، مین کہ عہد نامہ جدید۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ جو 2 عہد نامے ہمارے پاس آ گئے، اس کے آگے مزید پارٹ ہے۔ جو پہلا فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، اولڈ یعنی کہ قدیم، عہد نامہ قدیم، اس میں جو بکس اور لیٹرز آتے ہیں وہ ریویلڈ ہوتے ہیں کن پروفٹس پر؟ وہ ریویلڈ ہوئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں، ان پر نازل کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم بولتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہونے والی بکس اور لیٹرز، ٹھیک ہے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو سیکنڈ ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے نیو ٹیسٹامنٹ، یعنی عہد نامہ جدید کا۔ عہد نامہ جدید میں 4 گاسپلز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہوتا ہے اس میں کتنے گاسپلز ہیں؟ تو اس میں کتنے ہیں؟ 4 گاسپلز ہیں۔ 4 گاسپلز کون سے؟ ایک ہے مارک ہے، میتھیو ہے، لیوک ہے، اور چوتھا جو ہے یوحنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اور یہ کون سے ہیں؟ یہ عہد نامہ قدیم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو لیٹرز ریویلڈ ہوئے تھے وہ رومنز ٹو پیٹر، جوہن اور جوداس میں گئے تھے۔ لائک یہ رومانیہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی رومن اور پیترس، جوہن اور جوداس کے لیٹرز کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عہد نامہ جدید بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمام وہ عہد نامہ ہیں جو کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید آتا ہے، جو کہ قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم سکرپچرز بولتے ہیں۔ سکرپچرز کیا ہوتے ہیں؟ صحائفے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیفے جس کو ہم بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا تھے؟ یہ بھی کچھ پیغمبروں پر، کچھ رسولوں پر کیا تھے؟ نازل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس چیز کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا ہے، آپ کو یہ ہینڈ آؤٹس مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس اور کچھ نہیں یاد کرنے والا، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر 2 آیات ہیں اور ان کے مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سمپل ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ
कुरान मजीद से जो पहले बुक्स आई हैं उन पर भी यकीन रखें, और जो बुक्स पहले आई हैं, पहले पैगम्बरों पर नाज़िल हुई हैं, उन पर यकीन रखें। लेकिन जब कुरान मजीद आई, कुरान मजीद ने क्या किया, जो पहले वाली बुक्स थी उनको एब्रोगेट कर दी, यानी उनको मनसूख कर दिया, उनकी तालीमात को मनसूख कर दिया। अब हम जिस पर अमल पैरा होंगे, जिस पर हमने अमल करना है, वो जो बुक है वो क्या है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद पर हम अब अमल पैरा होना है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी फ़ीचर्स हैं जो कि उसको दूसरी बुक्स पर हैवी करती हैं और दूसरी बुक से डिफरेंट करती हैं इसको। ये जो फीचर्स हैं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ हॉली कुरान, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके मिड में आ सकता है, और इसके आगे मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है कि आप कुरान मजीद के जो इम्तियाज़ी खसूसियात है जो इसको दूसरी बुक से डिफरेंट करती हैं वो लिखें। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है और 3 मार्क्स का भी हो सकता है, और इसमें जो आपने आंसर देना है वो इसके जो पॉइंट्स हैं, जस्ट पॉइंट्स के नेम जो है ना, जैसे कि प्रिजर्वेड बुक है, इसी तरह मैंने हाईलाइट कर दिए ये पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पॉइंट्स आपने लिख देने। चाहे आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने इनकी आगे डिटेल नहीं देनी, आपको नंबर्स जो है ना वो पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको इसी क्वेश्चन में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि जस्ट जो है ना वो डिटेल दें 2 ऐसे फीचर्स की जो कि कुरान मजीद को दूसरी बुक से हैवी करती हैं, डिफरेंट करती हैं। तो आपने क्या करना है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से इन जो पॉइंट्स दिए हुए 9 पॉइंट्स, इनमें से किसी भी 2 पॉइंट्स को आपने वहाँ पे लिख के डिफ़ाइन कर देना, थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देना है कि इसमें ये चीज़ है, इस वजह से इसको दूसरी बुक से डिफरेंट करार दिया गया। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, हम फीचर्स को डिटेल में देखते हैं। जो हमारे पास पहली सिफत है वो क्या है, दी प्रिजर्व्ड बुक, मीन के महफूज किताब। महफूज किताब क्यों है अभी तक? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक हमने खुद इस किताब को नाजिल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से अभी तक 1400 साल गुजरने के बावजूद भी कुरान मजीद में ज़ेर से ज़बर का भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। और लेकिन जो इससे पहले वाली बुक्स थी वो अभी तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मौजूद। ठीक है, सेकंड फीचर है हमारे पास द लिविंग लैंग्वेज, मीन के ज़िंदा ज़बान। ज़िंदा ज़बान क्यों कहा जाता है? हमारी जो कुरान मजीद है ये अरबिक ज़बान में नाजिल हुई थी, और अरबिक जो है ये एक ज़िंदा ज़बान है। क्यों ज़िंदा ज़बान है? क्योंकि ये मोर दैन 20 कंट्रीज़ में बोली जाती है और एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो अरबिक है वो क्या है, एक आलमी ज़बान समझी जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कुरान मजीद है इसको हम ज़िंदा ज़बान बुक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है थर्ड फीचर जो कि यूनिवर्सल बुक, मीन के आलमगीर किताब। ये जो हमारी किताब है ये किसी भी पार्टिकुलर नेशन के लिए या रीजन के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी एक शख्स के लिए नाजिल नहीं की गई, बल्कि ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उन सब के लिए नाजिल की गई है। और जब इस कुरान मजीद में लोगों को मुखातिब किया जाता था तो या अय्युहन्नास यानी कि ए लोगों, इस लफ्ज़ से मुखातिब किया जाता था। इस लफ्ज़ से पता चल जाता है कि ये जो किताब है ये क्या है, एक आलमगीर किताब है। और इसी को कुरान मजीद में भी कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया कि दिस कुरान इज़ बट अ रिमाइंडर टू ऑल ह्यूमन काइंड, मतलब कि ये जो किताब है ये तमाम इंसानों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो है ना वो रहनुमाई का ज़रिया है, या आप कह सकते हो नसीहत है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास दी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मीन कि हमारी ज़िंदगी का जो मुकम्मल ज़ाब्ता आता है वो है कुरान मजीद। और हमारी ज़िंदगी के हर मैदान में, चाहे वो कोई भी मैदान हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, लीगल हो या एजुकेशनल हो, उसमें हमारी रहनुमाई के लिए जो किताब है वो है कुरान मजीद। हमें कोई भी इशू है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कुरान मजीद से जो है ना वो रहनुमाई ले सकते हैं। इसी चीज़ को कुरान मजीद में भी कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया, और इसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। और तर्जुमा मफ़हूम कुछ यूँ है कि हम इस बुक में कुछ भी नहीं छोड़ा, मीन के हर चीज़ को कवर किया गया, हर चीज़ का अहाता करती है ये बुक। उसके बाद अगर हम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करें, उनसे रिवायत है कि उन्होंने फरमाया अगर मेरी जूती का तस्मा गुम हो जाता ना तो मैं उसको भी क्या करता, कुरान मजीद से फाइंड करता। ठीक है, मीन इसका क्या था, अगर उनको लाइफ में कोई भी इशू आता, कोई भी इशू आता तो वो क्या करते थे, वो सहाबा कराम जितने भी थे वो उसको अपने कुरान मजीद में सॉल्व करने की कोशिश करते थे, सॉल्व करते थे, कुरान मजीद से रहनुमाई लेते थे। इस वजह से ये क्या है, हमारी हर लाइफ के हर मैदान का अहाता करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट द बुक ऑफ मिरेकल्स। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके माइंड में पता होना चाहिए आपको कि कैसे है। ठीक है, हर एक पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें बयान की गई हैं, क्योंकि जब ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आप आसानी से वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द बुक ऑफ मिरेकल्स, मीन के किताब एजाज़। किताब एजाज़ इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने इंसानों को चैलेंज किया था कि इस किताब की एक सूरत की तरह की कोई
چیز بنا کر دکھاؤ، ایک صورت کی طرح بنا کر دکھاؤ. اسی چیز کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ دین پروڈیوس اونلی ون چیپٹر لائک دس، لائک کہ اس کی مثل کی ایک صورت لا کر دکھاؤ. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ پروفٹ سے لے کے آخرت کے دن تک، قیامت کے دن تک کوئی پورا نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کتاب کو جو ہے نا وہ بک آف میریکلز کا نام دیا جاتا ہے، لائک کتاب اعجاز. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس کے ہم 6 فیچرز کی بات کریں جو کہ بہت ایزی فیچر ہے، مین کہ میموریبل، یا کہ مطلب کہ یہ قابل حفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم حفظ کر سکتے ہیں ساری کی ساری کو. یہ جو چیز ہے قابل حفظ ہے، یہ جو پہلے ریویوڈ ہوئی تھی بکس، اس سے پہلے آنے والی جو بکس تھی جو ابھی بھی ورلڈ میں پریزنٹ ہے، یا جو بڑی بڑی بکس ان کو بھی ہم حافظ نہیں کر سکتے. یہ اونلی ون آف دی بکس ہے جس کو ہم حفظ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو حافظ ہیں ہمیں ملینز میں مل جائیں گے. ملینز میں مسلمز جو ہے نا وہ اس کے حافظ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ میموریبل بک ہے. 7 پوائنٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے، دی بک سپورٹنگ وزڈم اینڈ مورلٹی. ایسی کتاب جو آپ کے عقل، آپ کی تہذیب کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کے عقل اور آپ کے تہذیب کی معید کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بک کو اس طرح کیوں پکارا جاتا ہے؟ کیونکہ جو پہلے والی بکس تھی ان میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے خود سے چیزیں ملائی تھی، اور نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ جو انبیاء کرام ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زناح کاری کرتے ہیں. لیکن یہ کیا چیزیں تھی؟ وہ الزام تراشی کر رہے تھے. لیکن جو ہماری بک ہے قرآن مجید، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا. تو یہ جو کتاب ہے یہ بالکل ہماری تہذیب اور ہمارے عقل کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق ہے. بالکل ہمیں ایزی ہے سمجھنے کے لیے بھی، اور اس کی ریزننگ سارا کامن سینس ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ کے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ دا بک سپورٹنگ وزڈم اینڈ مورلٹی کا نام دیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم 8 پوائنٹ کی بات کریں تو اس پر سینسیبلٹی اینڈ ورکیبلٹی، یعنی سینسیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جو کہ قابل سینس ہے، عام فہم ہے، عام بندہ جو کامن سے کامن بندہ ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. ورکیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایسی کتاب جس پر ورک کرنا جو ویری ویری ایزی ہے، ویری ایزیلی بندہ اس کو فالو کر سکتا ہے. یہ اتنی کامن سینس میں سمجھ میں آ جانے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اگر اسی چیز کو ہم قرآن مجید کے روح سے دیکھیں تو یہاں پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ہمارے پاس کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے قرآن مجید کو جو ہے نا وہ آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. مین کہ یہ ایک ایسی کتاب جس کو عام بندہ سمجھ سکتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. اسی کے بعد اگر ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھیں جو اس کا لقب بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ لاسٹ بک، یعنی کہ آخری کتاب. قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، یہاں پہ آپ کو یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو نیچے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر ترجمہ ہے ہمارے پاس کہ ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور دین ریلیجن فار یو، یعنی آج کے دن میں نے تم پر تمہارا جو دین ہے وہ مکمل کیا، اور تم پر میں نے اپنی رحمتیں نعمتیں جو ہے نا وہ پوری کی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو نعمتیں تھیں، جو نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، یہ نعمتیں جو تھی یہ ہماری قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس 5th موڈیول ہے فیتھ ان ہولی پروفٹ، یا رسالت، یا آپ کہہ سکتے ہو عقیدہ رسالت. ٹھیک ہے، اس موڈیول میں کچھ امپورٹنٹ MCQs ہیں، شارٹ کوشچن ہیں، اور 2-3 لانگ کوشچن ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے لازمی کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں ڈفرنس دیکھتے ہیں پروفٹ اور میسنجرز میں. پروفٹس کون ہوتے ہیں؟ پروفٹس کا اردو اگر ہم بولیں تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور جو میسنجرز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ رسول ہوتے ہیں. اب جو انبیاء کرام ہے، جو پروفٹس ہے، اس کی جو واحد ہے وہ کون ہے؟ پروفٹ ہے، نبی ہے. یہ MCQs کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو میسنجرز ہوتے ہیں ان کی جو واحد آپ کہہ سکتے ہو، جو ان کی واحد ہے وہ کیا ہے؟ میسنجر ہے یا رسول ہے. اب ان میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. دا لیٹرل میننگ آف دی نبی از انفارمر، یعنی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے انفارمر، یعنی کہ خبر دینے والا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم رسول کی بات کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ میسج پہنچاتا ہے، میسج بیریئر کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، میسنجر جیسے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو مین آگے اگر نزدیک اس کو جو ہے نا وہ اصطلاحی معنی میں لے جائیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خبر جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، جس کو ہم نبی بولتے ہیں. اگر ہم رسول کی بات کریں تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو کیا کرتا ہے؟ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں، اپنے جو ورڈز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہوتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ میسنجر یا رسول بولتے ہیں. اب جو اسکالر
اسکالرز ہیں جو عالم ہیں وہ اس میں ڈفرینس نہیں بھی بناتے، لیکن کچھ جو ہے نا وہ اس میں ڈفرینس بولتے ہیں کہ جو رسول اور پروفٹس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب ڈفرینس کیا ہوتا ہے مین، جو میں آپ سب سے پہلے تو ڈفرینس آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا اور رسول از دا سم ون ٹو ہوم اسکرپچر اور بک واز ریویلڈ۔ اب اچھے سے سن لیجیے گا، رسول اور جو نبی ہے جو پروفٹ ہے ان میں فرق ہے۔ ایک جو رسول ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جس پر کوئی صحیفہ یا بک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، پہلی چیز یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جو بندہ ہے نا رسول، وہ کیا کرے، ایک کمپلیٹ نیو شریعت جو ہے نا وہ لے کر آئے، ایک کمپلیٹ شریعت جو ہے نا وہ نیو لے کر آئے، اور وہ ایسی شریعت ہو جو کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی نے جو ہے نا وہ اس کو نہ پریزنٹ کیا ہو، نہ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ شریعت لے آئے وہ اس قوم کے لیے بالکل نہیں ہو، جس قوم پہ وہ آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، ان قوم کے لیے کیا ہو، وہ بالکل نیو ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ رسول میں۔ اس کے بعد اگر ہم نبی کی بات کریں، جو پروفٹ ہوتے ہیں وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وحی کی صورت میں نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا وہ نبی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی شریعت نہیں لاتا، وہ جو پہلے سے شریعت ہوتی ہے، چاہے وہ پرانی ہو، چاہے وہ اولڈ ہو، چاہے، ٹھیک ہے، اس کو ہی فالو کرتا ہے، اور اس پر کوئی بک نازل نہیں ہوتی۔ ون ٹو ہیو نو بک ہیز بین ریویلڈ، یعنی نبی پر کوئی بھی بک نازل نہیں ہوتی، اور وہ بس کیا کرتا ہے، جو پہلے سے شریعت لاگو ہے، جو پہلے سے قانون لاگو ہے، اسی کو کیا کرتا ہے، اسی پر مبلغ رہتا ہے، اسی کو پریچ کرتا ہے، یعنی اسی کو لے کر چلتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے ان میں ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ والا اتنا اور یہ والا اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس سے ایم سی کیوز بھی ملیں گے اور اس سے آپ کو شارٹ کوشچن بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کچھ نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ نیچے جو جتنے بھی پیراگراف دیے ہوئے ہیں، اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمپلی ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس سے بات کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک بات کو پہنچانے کے لیے 3 طریقے یوز کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے ریویلیشن کا، یعنی کہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے انبیاء کرام کو جو بھی بات ہوتی، جو بھی میسج ہوتا ہے وہ سنا دی جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف جو ہے نا وہ فرشتے کی شکل میں جو اپنا میسنجر ہوتا تھا وہ بھیجتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ پرمیشن سے اپنا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ انبیاء تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اگر ہم اس بات کو آگے مزید لے کر چلیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزید مطلب کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آخرت کی زندگی ہے، ان کے اس طرح کے معاملات میں انسان کے جو 5 سینسز ہوتے ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا سینس کام نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے معاملات کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ہے نا وہ بھیجا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آگے مزید جو اللہ تعالیٰ نے جس پر زیادہ زور دیا وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ انبیاء کی ذات کو جوڑا ہے اور انبیاء کی ذات کو اپنی ذات مانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں اس آیات کی جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے، جتنے بھی بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر ہم نیچے دیکھیں یہاں پر اس آیات کا ترجمہ، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام صرف اس لیے بھیجے کہ وہ آپ کو خوشخبری سنائے اور ڈرائے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ سمپل اس کا مطلب یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو اطاعت ہے اس کو اپنے ساتھ منسب کیا ہے، اور یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ نیچے ملے گا جس میں بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اصل کامیابی حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر اس سے نیچے والی آیت کو بھی دیکھیں تو یہاں پر جو نا صاف بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ تم میں سے جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ جسٹ آپ نے 1-2 دفعہ پڑھ لینی ہے۔ یہ جو آیت ہے اینڈ والی، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس یہاں پر ایک امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے جو 3 سے 5 مارکس کا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں، جو رسول ہیں، ان کی خصوصیات لکھیں۔ تو خصوصیات جسٹ آپ نے پوائنٹ جو ہے نا وہ نیم یاد رکھنا ہے کہ جو تمام انبیاء کرام ہیں، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ انسان ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آج تک انبیاء کرام آئے ہیں وہ کیا تھے، وہ انسان تھے۔ اگر اس کو ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو یہاں پر فرمایا گیا کہ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، مطلب کہ انسان ہوں،
تو یہاں پہ اس چیز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ تمام انبیاء کرام کیا تھے، انسان تھے۔ سیکنڈ اگر ہم دیکھیں خصوصیت تو وہیبت مین کہ جو پیغمبر شپ ہوتی ہے، جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، یہ اپنی محنت سے نہیں بنتے، ان کی کوئی محنت نہیں ہوتی بننے میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ جس بندے کو چاہے پیغمبر بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو قرآن مجید کی روح سے دیکھیں، یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کوئی بندہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اسی کو اگر نیکسٹ جو ہمارے پاس آئے تھے اس کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، سب سے زیادہ پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون بندہ جو ہے نا وہ اس کا پروفٹ بنے گا، کون بندہ جو ہے اس کو رسالت کے عہدے پہ تعینات کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مین یہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے جو ہے نا وہ رسالت انبیاء کرام کا عہدہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ انوسنس۔ یہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں انبیاء اور میسنجر جو ہوتے ہیں، وہ انوسنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور شیطان بھی ان کے عمل میں دخل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک آؤٹ آف ہز اون ڈیزائر، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے ڈیزائر سے، اپنے نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جسٹ وہ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے انوسنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی خصوصیت ہوتی ہے ان میں وہ ہوتی مین ہوڈ، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام ابھی تک آئے وہ کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے بندے تھے، مطلب کہ مرد تھے، عورت پر کبھی بھی نہ نبوت آئی ہے نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو آیت ہے اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو تم سے پہلے بستیوں میں سے جو بندے سلیکٹ کیے گئے تھے، جو بندے تھے، وہ بھی کیا تھے؟ مرد ہی تھے، جن پر ہم اپنی وحی نازل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ ہو گئے چار۔ اگر ہم پانچویں بات کریں، وارتھی آف اوبیڈینس، یعنی کہ ہمارے لیے اطاعت لازم ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ کیوں لازم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس آیات کا ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کرام بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قابل اطاعت ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم سکستھ جو ہمارے پاس ہے ٹرسٹ ورتھینس اور ہونیسٹی کی بات کریں، یعنی کہ وہ قابل اعتبار اور ہونیسٹی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نیک ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی پوری نیشن جو ان کی وہاں پہ جس بھی دور میں جو بھی پروفٹ آیا ہے اس کی جو اپنی نیشن تھی، اپنی نیشن میں وہ سب سے زیادہ قابل اعتبار اور امین لوگ جو تھے وہ انبیاء کرام تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ وہی چیز ہے، یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو آئی کم ایز اے ٹرسٹ ورتھی میسنجر ٹو یو، یعنی کہ میں تمہاری طرف ایک امین رسول بن کر آیا ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو یہی وہ چیز ہے جو اس وقت جو لوگ تھے، جو جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ان کی اگر تعلیمات کا انکار کر دیتے تھے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان پر جو ان کا کردار اس پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہے جو آپ نے لکھنی ہے۔ اگر آپ سے 3 مارکس کا یا 5 مارکس کا کوشچن پوچھا جاتا ہے تو آپ نے جسٹ ان خصوصیات کے نیم لکھنے ہیں۔ ایک اور کوشچن ہے جو کہ 3 سے 5 مارکس کا کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی نبوت کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو جو میں نے ہائی لائٹ کی، جسٹ آپ نے اتنا کرنا ہے، ساتھ میں سمجھنا ہے تھوڑا سا کہ پہلے جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ اور اس چیز کو اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو یہاں پر اس آیات کا مفہوم یوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمتیں مکمل کی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرما لیا، ٹھیک ہے۔ دین نیکسٹ تھنگ اگر ہم دیکھیں، جو سیکنڈ ہماری خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ پرزرویشن آف دی سنہ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تھی جس کو ہم سنت کا نام دیتے ہیں، اس کی حفاظت فرمائی گی۔ حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اس کو بھی اگر ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو صاف بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، سنت، قرآن، سب کچھ جو ہے نا وہ کیا ہوا، اس کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے۔
تھرڈ تھنگ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ہے پریکٹیکلٹی، ٹھیک ہے، پریکٹیکلٹی مین کی عملیت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، ہر اس چیز کو کر کے دکھایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، آپ قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس کو کیا کیا، عملی طور پہ کر کے دکھایا اور لوگوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا اپنی لائف کو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت ہے جو کہ کسی بھی جو ہے نا وہ آج تک کسی بھی بندے میں اس طرح کی خصوصیت نہیں دیکھے گی۔ اس کو اگر ہم قرآن مجید کے روح سے دیکھیں، یہاں پر جو ہمارے پاس ہے اس آیات کے مطابق یہاں پر فرمایا گیا کہ ان ٹروتھ، یعنی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ۔ ہمارے پاس جو فورتھ پوائنٹ ہے یہاں پر وہ ہے دی کلمینیشن آف پروفیٹہڈ، یعنی کہ ختم نبوت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ہے وہ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس چیز کو اگر ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، دی لاسٹ آف دی پروفٹ۔ تو ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ کوشچن ہے 3 to 5 مارکس کا، جس کے آپ نے پوائنٹ جو میں نے ہائی لائٹ کیے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ رسالت محمدی کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، سمپل ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آیت ہے اور اس میں ساری چیزیں، سارے تقاضے بتا دیے گئے۔ پہلا تقاضا یہ ہے، اگر ہم اس کے عربی کو ہی دیکھیں تو یہاں پر ایک تقاضا بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، پہلی تھنگ۔ دوسری تھنگ یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا اس کو قبول کریں گے، دوسری تھنگ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ ناصروہا، مطلب کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے اس دین کو آگے پھیلانے میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تھنگ یہ تھی، اور چوتھی تھنگ یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور اترا ہے، نور کیا ہے یہاں پر، قرآن مجید ہے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اس کو فالو کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت محمدی کے جو تقاضے ان کو پورا کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سمپل میں ہم نے آپ کو اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے، مفہوم بتا دیا اپنے لفظوں میں، جو کہ آپ کے لیے کافی ایزی رہے گا، ٹھیک ہے۔ 6 موڈیول ہے ہمارے پاس، عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت آپ کو پتہ ہے کہ 5واں عقیدہ ہے ہمارے اسلام میں۔ اور اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں، کوئی بھی موڈیول سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سٹارٹ میں جو بھی پیراگراف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کو MCQs بھی ملتے ہیں، ان میں سے آپ کو شارٹ کوشچنز بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہمارا یہ والا موڈیول ہے عقیدہ آخرت، اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک تو 5واں عقیدہ ہے ہمارے اسلام میں، پہلا کوئز تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے لیٹرل میننگ کی بات کریں تو جو عقیدہ آخرت ہے، جو میننگ ہے نا آخرت کا، اس کا مطلب بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس نے بعد میں آنا ہے، یا جو ایسی چیز جس نے آخر پہ آنا ہے، آخر میں آنے والی چیز کے نیم سے اس کے جو ہے نا لغوی معنی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے جو اصطلاحی معنی کی بات کریں، ٹھیک ہے، ہم اس کی اصطلاحی جو ٹرمینولوجیکل میننگ ہوتے ہیں اس کے حساب سے بات کریں تو ہم ابھی زندہ ہیں مین کے، جب ہمیں موت آئے گی اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ قبر میں عرصہ گزاریں گے، اس کے بعد جب ہمیں اگین زندگی دی جائے گی تو اس کو آخرت کا نام دیا جائے گا، اور یہ وہ لائف ہوگی جس میں ہمیں جو ہمارے جو بھی ایکشنز ہیں، جو اعمال ہیں اچھے برے، اس کے حساب سے جزا و سزا دی جائے گی۔ اگر ہم مزید اگر اسی چیز کو اسلام کے روح سے دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم کیا ہوگا کہ ایک ڈیتھ ہوگی، اور ڈیتھ کے بعد ہم قبر میں عرصہ گزاریں گے، اور ایک کیا ہوگا کہ حضرت جو اسرافیل علیہ السلام ہے نا وہ کیا کریں گے، سور پھونکیں گے، اور پوری دنیا کو جو ہے نا وہ فنا کر دی جائے گا، آسمان و زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، اور سمپل اگین پھر دوسرا سور پھونکیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکیں گے تو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے بھی مرد، عورت، بچے، انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ان کو کیا ہوگا، ان کے اندر جان ڈال دی جائے گی، اور وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس جو چیز ہوگی، یہ جو دن ہوگا اس کو حشر کا دن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس دن حضرت اسرافیل پہلی دفعہ سور پھونکیں گے اس کو ڈے آف ججمنٹ بولتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو قیامت کا دن بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ دن جو ہوتا ہے قیامت کا دن ہوتا ہے، جو سیکنڈ ٹائم جب اکٹھے ہو جائیں گے اگین جان ڈال کر تو اس کو حشر کا دن بولتے ہیں، جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ججمنٹ آن ڈیڈز،
یعنی کہ جو اچھے اعمال کے مطابق ہوں گے، اعمال کا تولا جائے گا، اچھے مال کو جنت اور برے مال والوں کو دوزخ جو ہے نا اس میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پر جتنا موڈیول ہم نے یہ کر لی یہ امپورٹنٹ تھا، یہ جو نیچے والا موڈیول یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جہاں پر جسٹ جو ہے نا وہ عقیدہ آخرت سے لے کے کچھ آرگیومنٹس چل رہے ہیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ پہلے یہ والی آیات ہے، یہ کافی لمبی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جسٹ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والی جو آیات ہے اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ who will give life to bones when they will have been decomposed۔ یہ وہ جو نا انفائڈرز جو تھے، مطلب کہ جو مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ کون ہے جو ہڈیوں کو جان ڈالے گا جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اگین ارشاد فرمایا تھا، سورۃ یاسین میں ہی ارشاد فرمایا تھا، یہاں پر اس کا ہمارے پاس ترجمہ ہے یہاں پر کہ who created them the first time will give them life and he knows best every creation، یعنی وہی اس میں جان ڈالے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا، اور وہی سب سے اچھا بنانے والا ہے، یا آپ اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہو بیسٹ ایوری کریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے، یہ چیز آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو 3 مارکس یا 5 مارکس کا کوشچن آ سکتا ہے کہ effects of belief in hereafter on a human۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پہلے ایفیکٹ، پہلے عقیدے سے لے کے ابھی تک اینڈ پہ ہمیں ہر دفعہ ملا ہے کہ اس عقیدے کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ نے لازمی لے کے چلنا ہے۔ تو سمپل آپ نے اس کا کرنا کیا، اس کا جواب آپ کو سمپل جو ہے نا وہ ملے گا کہ یہاں پر جو آپ کو جواب ملے گا یہ والا، ٹھیک ہے، کہ دی اسٹرینتھ آف دی ریلیشن شپ اللہ المیٹی، یعنی کہ جو بندہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، اچھے کام کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کرتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی طرح اگر ہم آگے دیکھیں، یہاں پر اسی چیز کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، یہ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی یاد ہیں ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اینڈ however fears standing before his Lord، یعنی جو تم میں سے اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 باغ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ تو جو سیکنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے عقیدہ آخرت کا، وہ ہوتا ہے سینس آف رسپانسبلٹی، یعنی بندے میں احساس ذمہ داری آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے حساب کتاب دینا، جو بھی وہ یہاں پہ کام کرے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے کام کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ذمہ داری کو مضبوط کرتا ہے، جتنے بھی اس پہ فرائض ہوتے ہیں ان کو اچھے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو احساس ذمہ داری بھی بولتے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم یہاں پہ لیں، اگر قرآن مجید کے روح سے دیکھیں تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ اسی نے زندگی اور موت صرف اسی لیے بنائی تاکہ تم کو دیکھ سکے کہ تم میں سے بیسٹ اچھا اعمال جو ہے نا وہ کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جسٹ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں جو مین پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے بریوری اینڈ فیئرلیس، نہیں، جو بندہ ہوتا ہے جس کو عقیدہ آخرت پر یقین ہوتا ہے اس میں بہادری اور بے خوفی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ کس وجہ سے آ جاتی ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا، تب اس کے کیا ہوتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ جہاد ود ان مسلم آر جنریٹڈ، یعنی جہاد کی چنگاری مسلمانوں کے اندر بھڑک اٹھتی ہے، یہی وہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت کے دن انہوں نے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو مومن ہے نا اس کے لیے جو موت ہے وہ کیا ہے، وہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا سکتے ہو۔ اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے فلفلمنٹس آف رائٹس، یعنی کہ جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے پورا کرنے میں وہ پوری کسر لگا دیتا ہے، اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، اس کو فل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے نا اس نے جا کے حساب دینا ہے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان پورے جتنے بھی اس پر حقوق ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی چیز کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اگر کوٹ سے دیکھیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر جو نا یوفریٹس ریور، یعنی دریائے فرات جو ہے اس کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا نا، پیاسا مر گیا دریا کے کنارے، بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، تو اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ احساس حقوق ہے، جس احساس ہو جاتا ہے اس بندے کو جس کا عقیدہ آخرت پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جب اگین اس کو لائف دی جائے گی تو اس سے پہلے حساب کتاب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ففتھ اینڈ لاسٹ بات کی بات کریں تو یہاں پہ اسٹرانگ کریکٹر، اس بندے کے اندر اتنا اسٹرانگ کریکٹر آ جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گریز کرتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش
کوشش کرتا ہے جتنا وہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے کیا کرتا ہے اوائڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ایک اسٹرانگ کریکٹر بلڈ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت پر یقین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی یہاں پہ عمل کیا اس کا وہاں پہ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو یہاں پہ صاف ظاہر بتا دیا گیا ہے کہ بے شک دوز ہو ہیو سیڈ، یعنی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے، ہمارا جو رب ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، دین اسی چیز پہ ڈٹے رہے، ٹھیک ہے، دین اسی چیز پہ ڈٹے رہے تو the angels will descend upon them، یعنی جو فرشتے ہیں وہ ان کی طرف نازل کی جاتے ہیں، اینڈ وہ ان کو کہتے ہیں کہ do not fear and do not grieve but receive good tidings of paradise، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں دکھ ہے، اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں کس کی؟ جنت کی، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ یہ چیزیں تھی جو آپ نے یہاں پر یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو بات کی نا میں نے، ایفیکٹ آف بلیف ان ہیئر آفٹر آن ہیومنس، تو اس میں جو مین پوائنٹس ہیں نا، یہ 4-5 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، جسٹ یہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔